بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیمت بتاؤ اپنی، کتنے میں بکنا ہے؟ جوان سکندر نے حقارت سے مینا کو دیکھتے کہا، جو اس کی بات سنتے پورے وجود سے لرز اٹھی تھی۔ کمرے میں دو نفوس کے بیچ ایک پل کو خاموش چھا گئی۔ مینا کے قدم اس کی جانب بڑھے، جو ابھی بھی غصے کی انتہا شدت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری وہی قیمت ہے جو آپ کے خاندان کی کسی بھی عورت کی ہے۔ یوب جوہان کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن مینا نے اس کی مضبوط کلائی کو سختی سے تھاما۔ خبردار، جو مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی بھول کی بھی غلطی کی، مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تمہاری نسلوں کو بھی مٹی میں ملا سکتی ہوں۔ جتنا تم اترا رہی ہو اتنی جلدی ہی میرے بستر پہ ہوگی۔ جوہان نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، تمہاری یہ خواہش تمہاری آرزو ہی رہے گی جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ جوہان سکندر مینا کی بھی آواز اونچی ہوئی۔ اس دنیا کی ہر چیز بکاؤ ہے، ادھر پیسہ پھینکوں گا ادھر تمہارا جسم میرے سامنے اریاں ہوگا۔ یہ جوہان سکندر کا تم سے وعدہ ہے۔ تم خود کو خود بیچنے آؤ گی۔ وہ اسے چیلنج کرتا دروازے کی جانب بڑھا کہ پھر سے پلٹا اور تمہارے بکنے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ جوہان نے اس کو غسیلی نگاہ سے دیکھتے باہر نکلتے دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ مینا اپنا سر تھامے وہیں صوفے پہ ڈھیر ہو گئی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جس دن وہ جوہان سکندر سے ملی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن اس کا ایک پل بھی سکون سے نہیں گزرا تھا، اور وہ دن تھا زارا کا برتھ ڈے، جب وہ ضد کر کے اس کی برتھ ڈے پہ گئی تھی۔ اس کا برتھ ڈے اور مینا کے لیے بہت برا ثابت ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈی یار زارا۔ تھینک یو سو مچ مینا۔ آئی کانٹ بلیو کہ تم بھی میری برتھ ڈے پہ آئی۔ زارا چہکی۔ مینا صرف مسکرا سی گئی۔ یونی کہ سب فرینڈز اس وقت زارا کے گھر جمع ہوئی تھی۔ زارا کی برتھ ڈے ہر سال بہت دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ امیر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی ہر طرح سے انجوائے کرتی تھی، جو کہ اس کے اکلوتے بھائی کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ لیکن مینا آج پہلی بار آئی تھی۔ اسے گفٹ دیتی وہ وش کرنے کے بعد ایک طرف ٹیبلز کی جانب بڑھی۔ برتھ ڈے کیک کٹ کرنے کا وقت آ چکا تھا، لیکن زارا کو کسی خاص ہستی کا انتظار تھا۔ اس کی نگاہیں دروازے پہ ٹکی تھی۔ اس اثنا میں ایک شخص سوٹ بوٹ پوری شان سے وہاں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا، زارا کے چہرے پہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آگے بڑھ کے اس کے گلے لگی، مس یو وہی بھیا، اور اس کے سینے سے لگی، محبت سے بولی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میری گڑیا۔ جوہان سکندر نے اس کا ماتھا چومتے اسے وش کیا تو شخص کے ساتھ مل کے تالیوں کی گونج میں زارا نے پرپوزل باربی کیک کٹ کیا، جس پر 24 برتھ لکھے تھے، جو ہر سال زارا کی ایج کے ساتھ ایک بڑھ جاتی تھی۔ زارا نے اس شخص کی جانب کیک کا پیس بڑھایا۔ اس نے چھوٹی سی بائٹ لی۔ وہ اپنی پاکٹ سے ایک باکس نکالتے اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ زارا نے حیرانی سے پوچھا۔ کھول کے دیکھ لو۔ بہت محبت اور مان بھرا لہجہ تھا۔ زارا نے باکس اوپن کیا تو اس میں ایک گاڑی کی چابی نکلی۔ بھائی یہ میرے لیے؟ وہ خوشی سے بے یقین ہوئی۔ بس مائی سویٹ ہارٹ اٹس اونلی فار یو۔ تھینک یو سو مچ بھیا۔ وہ پھر سے اس کے گلے لگی۔ اب ایک اینولیپ اس کی جانب بڑھاتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ اب کیا ہے؟ وہاں موجود سب لوگ اشتیاق سے یہ مناظر دیکھ رہے تھے، جبکہ مینا کو یہ شو آف بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب چونچلے تھے امیروں کے۔ مینا رخ پھیر گئی۔ ارے بھیا، یہ تو بہت بڑا سرپرائز گفٹ ہے، وہ بہت ہی شاندار۔ زارا کی چیک پہ سب دوستیں اسے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ گرل سنو، بھیا نے ہم سب کے لیے ایک ٹرپ پلان کیا ہے۔ مری کا پورے ایک ہفتے کا ٹرپ ہے، اور سب کچھ بھیا ارینج کریں گے۔ مطلب ایک ہفتے کے لیے ہم سب کی ہوگی موجیں۔ زارا نے سب کو بتایا۔ اس کی دوستوں کے چہرے کھل اٹھے، سوائے مینا کے، کیونکہ اسے جانا ہی نہیں تھا۔ سب دوستوں نے مل کے جوہان کا شکریہ ادا کیا، جیسے اس نے ہلکا سا سر خم دیتے قبول کیا۔ بھڑکتے ہوئے نگاہ مینا پہ جا ٹھہری۔ مینا نے نوسط سے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ بلیک کلر کے سمپل سے فراک اور چوڑی دار پجامے میں تھی۔ یہاں زارا کے سب فرینڈز کے آؤٹ فٹ تقریباً اسٹائلش تھے، اور موسٹلی بنا دوپٹے کے تھی، لیکن سامنے چائے پر یہ موجود لڑکی سب سے ہٹ کے تھی۔ بے اختیار جوہان سکندر کے قدم اس کی جانب بڑھے۔ ہائے! اس سے پہلے کہ جوہان اس تک پہنچتا، ایشل نے اس کا راستہ روکا تو وہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہاں رک گیا۔ کیسے ہو؟ کافی دنوں بعد دیکھا، بہت مصروف ہو گئے ہو کیا؟ ایشل نے اس سے گلہ کیا۔ بس یار، مصروفیت تو بڑھ گئی ہے، پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے۔ ان دنوں میں وہ سرسری انداز میں بولا، جبکہ نظر اس حسین دوشیزہ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے لبوں کے پاس ایک تل تھا، جو اس کی بلائی لب کے ایک طرف اوپر کی جانب تھا۔
اس کو دور سے ہی زوان کی تیز نظروں نے دیکھ لیا تھا۔ خوبصورتی، جی ہاں خوبصورتی ذوحان سکندر کی کمزوری تھی، لیکن آج تک کبھی وہ کسی لڑکی کی طرف خود مائل نہیں ہوا تھا۔ لڑکیاں خود اس تک پہنچتی تھی، اس کی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی رہ چکی تھی، لیکن آج تک کوئی اس کے بستر تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ پر ابھی تک کوئی بھی ذوحان سکندر کو تسخیر نہ کر سکی، کیونکہ جو لڑکیاں اپنا آپ پلیٹ میں سجا کے پیش کر دیتی، ان کی ذوحان سکندر کی نگاہ میں تینکے کے برابر بھی عزت نہ ہوتی۔ اس لیے آج تک وہ دوستیوں میں تو رہا، لیکن دوستی کی آڑ میں نزدیکی کسی سے نہ بنا سکا۔ ایشل سے بات کر کے ہٹا تو وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ ہر جگہ نگاہ دوڑائی لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی کہ تبھی وہ زارا کے پاس کھڑی اس سے بات کرتی نظر آئی۔ موقع اچھا تھا اس کے بارے میں جاننے کا۔ ذوحان نے لمبے لمبے ڈگ بھرتے زارا کی جانب رخ کیا۔ زارا گڑیا آؤ گاڑی دکھاؤں آپ کو، وہ بہت بات کرنے کی غرض سے بولا۔ اوہ یس بھیا، کم مینا، گاڑی دیکھتے ہیں۔ وہ مینا کا ہاتھ تھامے بولتی آگے بڑھ گئی۔ باقی کسی دوست کو ساتھ نہ لیا، یہی تو ذوحان چاہتا تھا۔ گاڑی کو دیکھتے زارا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بھائی یہ تو بہت مہنگی نہیں؟ زارا نے گاڑی کو دیکھتے پوچھا۔ گڑیا آپ کی خوشی سے کچھ بڑھ کے نہیں، آ جاؤ بیٹھتے ہیں۔ وہ زارا کو بولتا گاڑی ان لاک کر گیا۔ یس لانگ ڈرائیو یو بھائی، وہ خوشی سے چہکی۔ آؤ مینا، وہ مینا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ نہیں زارا، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے، امی ناراض ہوں گی۔ مینا نے منع کرنا چاہا۔ ارے چلو بھائی، ہے نا ساتھ، گھر چھوڑ دیں گے، ایسے ہماری ڈرائنگ بھی ہو جائے گی۔ اور زارا ایسے زبردستی لیے گاڑی کی جانب بڑھتے بولی۔ ذوحان ڈرائنگ یونگ سیٹ پہ بیٹھا چکا تھا۔ یار زارا پلیز، اچھا نہیں لگتا، تم مجھے ڈرائی یور کے ساتھ بھجوا دو۔ مینا تھوڑا ہچکچا رہی تھی۔ یوں آج تک وہ کسی بھی میل کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ وہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ باپ کچھ عرصہ پہلے ہی داغ مغارفت دیکھ گیا تو مینا نے یونی میں اپنا پڑھائی کے ساتھ شام کو کافی شاپ پہ جاب شروع کر دی۔ اگرچہ وہ اس کے لیے ایک مشکل ترین کام تھا، لیکن جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تھی وہ کوئی بھی اچھی جاب نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں ایک ماں تھی اور وہ خود، بس اس کی دنیا اس کی ماں سے شروع ہوتی، انہی پہ ختم ہوتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آ جاؤ یار۔ زارا نے اس سوچوں میں گم کھڑے دیکھا تو بولی۔ مینا دل کھڑا کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ مینا آئس کریم کھائی، وہ پیچھے مڑ کے مینا سے پوچھ رہی تھی پلیز زارا، آگے بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر چھوڑ دو۔ وہ تھوڑا تلخی سے بولی۔ اسے ذوحان کا اپنی طرف مرر سیٹ کرنا سخت چبھا تھا، اب اس کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ مینا، ذوحان نے زیر لب دہرایا، پیارا نام ہے، آپ خود بھی بہت خوبصورت ہیں۔ ذوحان نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے تعریف کی۔ ہے نا سچی بھیا، یہ میری سب سے اچھی دوست ہے، مخلص دوست کہہ سکتے ہیں۔ زارا اترائی۔ یہ ویسے کبھی دیکھی نہیں تمہارے ساتھ، نیو فرینڈ ہے۔ پھر سے نظروں کا فوکس مینا پہ کرتے بولا، جبکہ مینا اب ان کی باتوں پہ کو توجہ نہیں دے رہی تھی۔ بھیا یہ بہکم کہیں آتی جاتی ہے، لیکن آج بھی نہ جانے کیسے یہ میری برتھ ڈے پہ آ گئی اور مجھے سرپرائز کر دیا۔ مینا آج کا تمہارا آنا واقعی میرے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا، تھینک یو سو مچ۔ زارا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مینا صرف مسکرا ہی سکی۔ اچھا مجھے ان کے گھر کا ایڈریس تو بتا دو۔ شاید یہ تو بات نہیں کرنا چاہتی، ذوحان نے آئی برو چکاتے ہوئے کہا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، یہاں سے اب آپ لفٹ لیں۔ زارا کو اس کے گھر کا ایڈریس پتا تھا، اس لیے بتانے لگی۔ مینا گہرا سانس خارج کرتی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ گھر سے تھوڑا سا دور ہی مینا نے گاڑی کو رکوا لیا۔ بس آپ یہیں اتار دیں، میں چلی جاؤں گی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے زارا کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ تھینکس زارا، گھر چھوڑنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں یار، دوستوں میں اتنا تو چلتا ہی ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا اور آنٹی کو سلام دینا، زارا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اسے ہائی فائی کیا۔ مینا آگے بڑھ گئی، جبکہ ذوحان اس کو ایک گھر کے اندر داخل ہوتا دیکھ سنجیدہ چہرے کے ساتھ گاڑی آگے بڑھ گیا۔ وہ دن اور یہ دن ذوحان سکندر نامی کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مینا کے گلے میں اٹک گیا۔ پھر اس نے مینا کی جان ہی نہیں چھوڑی، ہر جگہ وہ پہنچ جاتا جہاں پہ وہ موجود تھی۔ ایک دن وہ کافی شاپ میں بھی پہنچ گیا۔ سر آپ کا آرڈر۔ مینا نے اس کے سامنے رکھی کافی، وہ اب تک 5 کپ کافی کے پی چکا تھا اور نہ جانے کتنے مزید پینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مینا کا اب اس سے چڑ رہی تھی، وہ کافی پیتے مسلسل اسے ہی دیکھتا تھا۔ اب وہاں موجود لڑکیوں کو بھی شک سا ہونے لگا، جیسے وہ خود خوبرو ہینڈسم نوجوان مینا کا کوئی بوائے فرینڈ ہو۔ ذوحان کی نظریں اس حسین چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی۔ مینا اب باقاعدہ اسے گھور رہی تھی، جس پہ ذوحان کے چہرے پہ مسکان نے احاطہ کیا۔ رات کے 9 بجے چکے تھے، وہ ادھر ہی بیٹھا تھا۔ لگتا ہے مینا وہ تمہاری خاطر یہاں بیٹھا ہے، جاؤ پوچھ لو اس سے۔ بسما نے اسے ٹھوکا مارا۔
چپ رہو، میں اسے جانتی بھی نہیں، نہ جانے کون ہے، ایویں آ کے بیٹھا گور رہا ہے۔ مینا نے دانت پیستے ہوئے کہا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو ٹھہرو، اس کی شکایت لگاتی ہوں، ابھی بین نکلوا دیتے ہیں۔ اسے بسما اپنی جگہ سے اٹھی، ارے نہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی بکھڑا نہیں چاہیے، چھوڑو خود ہی چلا جائے گا، ویسے بھی ہماری شفٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے، چلتے ہیں۔ مینا نے چیزیں سمیٹتے ڈائری پہ حساب کتاب کیا کرتے سب کچھ لا کر رکھا، لاکر میں رکھا، چلو ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں ڈریسنگ روم میں جاتے اپنا یونیفارم چینج کرتی باہر آ گئی تھی، مینا سے نظر انداز کرتی باہر نکل گئی، اس کے پیچھے ہی زوہان بھی باہر نکلا۔ رکیے مینا، زوہان نے اسے پکارا تو وہ رکتی، اپنا غصہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہوتا محسوس کر رہی تھی، جبکہ بسما کوئی کام تھا اور وہ ساتھ نہ آئی میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، بہت محبت سے آفر کی، آپ کا دماغ کام کرتا ہے، مینا جبڑے بنچے بولی۔ زوہان نے آئی برو اچکائے، آپ دوپہر سے یہاں بیٹھے ہیں، مسلسل کافی کے 8 کپ پی چکے ہیں آپ نے، اور مجھے جو گھورا الگ، آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟ کس بات کی شرم؟ 8 کپ کافی پینے کے یا تمہیں گھورنے پہ؟ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر فل سپیڈ آتی گاڑی سے ٹکرانے والی تھی کہ زوہان نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ وہ زوہان توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ نسوانیت سے پہلی بار وہ روشناس ہوا تھا، اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل مینا جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری مجھے چھونے کی؟ وہ غصے سے بیچو تاب کھانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے یار تمہیں؟ ایک تو تمہاری جان بچائی، اوپر سے تم کس نے کہا جب بچانے کو؟ میں نے، وہ دانت چباتے اس کو سینے پہ ہاتھ سے پوچھ کر گئی، اب تم زیادہ اور ایکٹ کر رہی ہو۔ زوہان کو بھی غصہ آ گیا، اور اوور ایکٹ؟ مسٹر زوہان سکندر، بہتر ہوگا تم آپ اپنے راستے جائیں اور مجھے میرے راستے جانے دے، اور اب میرا راستہ مت روکیے گا، گیٹ آؤٹ۔ اور وہ انگلی اٹھاتی وارن کرتی آگے بڑھتے بس اسٹاپ تک پہنچی اور بس میں سوار ہو گئی۔ زوہان بھی اس کے پیچھے بس میں سوار ہوا۔ مینا اپنے آپ کو جتنا شانت رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ شخص اسے اتنا ہی ستا رہا تھا۔ بس میں رش کافی زیادہ تھا، مینا کو سیٹ نہ ملی تو وہ کھڑی رہی، اور عورتوں کے بس میں سوار ہونے سے مینا کو پیچھے ہونا پڑا۔ پیچھے مرد کھڑے تھے، ان سے کچھ فاصلے رکھتی وہ کھڑی رہی۔ بس نے بریک لگائی تو وہ مشکل پیچھے گرنے سے بچی، دوبارہ خود کو سنبھالا۔ آج وہ لیٹ ہو گئی تھی اور یہ لاسٹ بس تھی، جس وجہ سے بس میں کافی رش تھا۔ زوہان جو پیچھے سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا، اسے جگہ مل گئی تھی، لیکن مینا کو کھڑا دیکھا تو فوراً اپنی جگہ چھوڑتا اس کے پیچھے پہنچا۔ بس نے ایک بار پھر بریک لگائی، مینا سیدھا پیچھے زوہان سے جا ٹکرائی۔ مارے خفت کے اس کا برا حال ہوا، پلٹی تو زوہان کو دیکھا اس کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ واپس آگے مڑ گئی، آگے بڑھنا چاہ، لیکن زیادہ عورتوں کی وجہ سے وہ پھر پیچھے کی جانب گرنے لگی، لیکن خود کو سنبھال لیا۔ زوہان نے اس کو روک لیا، لیکن ایک بار بھی اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا۔ اس کا سٹاپ آیا تو وہ جھٹ سے نیچے اتر گئی۔ دوسری جانب سے زوہان بھی نیچے اترا۔ مینا کو یار، زوہان نے اسے پھر پکارا، کیا مس لیول ہے آپ کا؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے میری؟ آپ کی بار؟ مینا زچ آتے ہاتھ جوڑ گئی، یہ میرا کارڈ ہے، مجھے نہیں اچھا لگا تم وہاں کافی شاپ پہ جاب کرو، کل آفس آنا تمہیں۔ اس سے پہلے کہ زوہان بات مکمل کرتا، مینا نے اس کا کارڈ پھاڑ کے اس کے منہ پہ مارا۔ خبردار، جو آئندہ مجھے اس طرح کی کوئی آفر کرنے کی کوشش کی تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ مینا کے اتنے ہارڈی ایکشن پہ زوہان نے ضبط سے مٹھیاں بیچی جا چکی تھی، لیکن زوہان کافی وقت میں وہیں کھڑا رہا۔ تمہیں تو میں اپنا بنا کے ہی دم لوں گا مینا عمران۔ زوہان اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا، اب اپنا غصہ ضبط کرتے وہ کال پہ اپنی گاڑی منگوا رہا تھا۔ مینا ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ آج مینا زوہان کا وہ روپ دیکھ چکی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زارا نے اسے اپنے گھر بلوا لیا تھا، اس کی آئیز منٹس کا کچھ مس لیول بنا ہوا تھا اس سلسلے میں بات کرنی، لیکن ابھی اسے اس کی کال آئی تو وہ باہر نکلی اور زوہان اندر داخل ہوا۔ ظاہر نصیب، آج تو بہت خاص لوگ آئے ہیں۔ زوہان نے اسے سر سے پاؤں تک بہت گہری نگاہوں سے دیکھا۔ مینا کا چہرہ یکدم سپاٹ ہوا۔ ایکسکیوز می، مینا اپنا بیگ اٹھاتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ کی جانب قدم بڑھایا کہ زوہان نے اس کی کلائی تھام لی۔ او کیا تمہیں اپنی ایٹیٹیوڈ کس بات کا؟ ہاتھ چھوڑے میرا مسٹر زوہان۔ مینا نے گراتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانی چاہی تو زوہان کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ بہت اکڑ ہے تمہیں، کس چیز کی اکڑاتی ہو؟ کیا تم؟ زوہان کا لہجہ آپ کی بار حقت سے بھرپور تھا۔ مینا کو یہیں سے اس کی گندی سوچ کا علم ہو گیا
اور جھٹکے سے اپنی کلائی چڑھائی، جیسی بھی ہوں بہت عزت دار اور شریف ہوں، راہ چلتے گلی کے آوارہ گرد کتے کی طرح نہیں ہوں۔ مینا کی بات پہ ذوحان کا غصہ سے برا حال ہوا، دونوں بازوؤں سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تمہارے ساتھ ابھی ایسا کوئی سلوک نہیں کیا جو تم یہ بکواس کر رہی ہو، ابھی سب سنبھال کے رکھو، موقع دوں گا یہ سب کہنے کا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا اور سگریٹ سلگایا۔ تم جیسی غریب لڑکیاں یہی سب کے کر کے تو امیر لڑکوں کو امپریس کرتی ہیں تاکہ ان کی قیمت بڑھا سکیں۔ دھواں اس کی طرف چھوڑتے وہ اسے اپنے لفظوں سے توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو مسٹر ذوحان سکندر، اگر عزت دے کے بات کر رہی ہو تو اس عزت کی لاج رکھو، ورنہ تمہیں تمہارے الفاظ پہ بھی پچھتانے کا موقع نہیں دوں گی۔ مینا بھی جواباً ہلکاری، چل گرل چل، اتنا شور مت کرو، اپنی قیمت بتاؤ، اپنی قیمت بتاؤ، اپنی قیمت بتاؤ۔ مینا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ وہ شخص کس قدر اس کی بے عزتی کر کے اس کو سنا کے وارننگ دے کے چلا گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ یا لڑکیاں مردوں کے مقابلے میں کمزور کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جمع ہونے لگے۔ ارے مینا کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ زارا نے اندر آتے مینا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے پریشانی سے کہا، زارا مجھے گھر جانا ہے۔ وہ خود پہ ضبط کرتے بولی، اوکے وہ جائے گا بولا ہے میں نے، وہ زارا سنا نہیں تم نے، آئی وانٹ ٹو گو ہوم، وہ دبا دبا چلی تھی۔ اوکے اوکے میں ڈرائی یور سے کہتی ہوں، وہ چھوڑ آتا ہے۔ زارا بھی اس کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی، گھر آ کے بھی وہ بے سکون رہی، پل پل وہ سسک رہی تھی، اس کے الفاظ یاد کرتے تو روتے وہ بستر سے اٹھ جاتی۔ اس کی بے چینی کو کافی دیر سے دیکھتی گلزار بیگم سے رہا نہ گیا تو اٹھ بیٹھی۔ مینا بیٹا کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جب سے دوست کے گھر سے آئی ہو یوں ہی بے چین ہے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ماں تھی، بیٹی کو پریشان نہ دیکھ سکی اس لیے پوچھ لیا۔ مینا اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ امی بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ وہ آج بہت افسردہ سی لگی۔ بیٹا سب کے جانے کا وقت مقرر ہے اور سب نے اپنی باری پہ ایک دن چلے جانا ہے، دنیا فانی ہے بیٹا، جس چیز کی پیدائش ہوئی ہے چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان، سب نے ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ پھر بھی امی ابھی بابا کی ضرورت تھی نا ہمیں؟ وہ ان کی طرف دیکھتی بچوں کی طرح بولی، کیا ہو گیا ہے مینا، آج کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، اب زیادہ مت سوچو میری جان، وہ بھی تو ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لاوارث ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو ہیں جو جیتے ہیں نا مرد، تم اللہ سے شکر ادا کیوں نہیں کرتی کہ اللہ نے تمہارے بابا کو اس وقت اپنے پاس بلا جب تم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر گئی تھی، پڑھا لکھا ہے، اونچ نیچ سمجھا گیا ہے۔ گلزار بیگم سے سمجھاتے ہوئے رو پڑی تو مینا نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ سوری امی آپ روئی مت، آج ایسے ہی بابا یاد آ گئے تھے۔ مینا نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی اور دھیما سے مسکرائی تاکہ اس کی امی اداس نہ ہو۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، آپس کی باتوں میں رات کٹ گئی۔ مینا کافی حد تک سنبھل گئی تھی، ماں ہی ہوتی ہے، اولاد کے سارے دکھ خود پہ جھیل لیتی ہے لیکن ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے کہ اولاد کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ خوش قسمت ہیں وہ جن کی ماں زندہ ہے۔ صبح ہوتے ہی مینا واپس اپنے کاموں میں جٹ گئی۔ اس کی ذوحان سے کیا بات ہوئی کیا نہیں وہ سب بھول بھال گئی اور کچھ دن تو بہت آرام سے گزر گئے۔ ذوحان نامی بلا خود ہی ٹل گئی۔ مینا تو اب اس شخص کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی اور زارا سے بھی اب وہ لمٹ میں رہ کر بات کرتی۔ جیسے زارا نے نوٹ کیا تو کیا لیکن خاموش رہی۔ انگیزمنٹ کی ڈیٹ آ گئی تھی اور وہ تند ہی انگیزمنٹ میں لگ گئی تھی۔ لاسٹ پیپر والے دن وہ بہت ریلیکس تھی، کافی شاپ پہ بھی وہ بہت چل انداز میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نے کافی میں ایسا کچھ نہیں ملایا، وہ بندہ کیسے بے ہوش ہو گیا مجھے پتہ نہیں۔ وہ یقین دلاتی رہی لیکن کسی نے یقین نہ کیا۔ اس شخص نے بلیک کافی کا آرڈر کر دیا تھا، اس کے کافی سرو کرتے ہیں، جس نے کافی پی وہ اپنا گلا پکڑ کے نیچے گر گیا، 2 منٹ لگے کہ بے ہوش ہو گیا۔ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ آئی عورت نے واویلا مچایا ہوا تھا اور پولیس کو انوالو کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ مالک جب معاملہ بگڑتا دیکھا تو کافی چیک کروائی، جس کی خوشبو سے تو پوچھنا پتہ چلا لیکن کوئی بھی اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مینا رو پڑی، ایسی بری سچویشن کا سامنا آج سے پہلے اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ مل کے کچھ سوچ رہی تھی کہ وہ عورت پولیس کو کال کر چکی تھی، ہمیشہ کی طرح لیٹ آنے والی پولیس آج جلدی آ گئی تھی۔ سر پلیز میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مینا منت بھرے لہجے میں بولی، سوری مینا، آپ کی وجہ سے ہماری کافی شاپ کی ریپوٹیشن خطرے میں پڑ گئی ہے، پولیس آئی ہے، آپ کی وجہ سے پہلی بار بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں آپ پہ ترس کھا کے یہاں جاب دی۔ پولیس اندر گھس آئی تھی۔ اس عورت نے چیخ کے مینا کی جانب اشارہ کیا، اس بے ہوش شخص کو
इस बेहोश शख्स को पुलिस कस्टडी हॉस्पिटल पहुंचाया। काफ़ी के कॉप समेत मीना को भी हिरासत में लिया। उसे हथकड़ी पहनाई गई। सब उसकी तरफ गुस्सा और हकारत से देख रहे थे और वो खामोशी से पुलिस के साथ चल गई। अपनी सफाई में क्या बोलती जब कोई सुनने वाला नहीं था और वो किसको यकीन दिलाती। उसे जेल में बंद कर दिया गया और वो वहीं जेल की सलाखों के पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी। बिस्मा जो उसके साथ ही जाया करती थी, उसके मोहल्ले में रहती थी। पड़ोस में उसने घर जाते ही सब खबर सब घर वालों को बताई। तकरीबन रात के वक्त हुआ चला था जब बिस्मा अपने भाई और माँ के साथ नहा के घर आई और जो खबर बिस्मा ने दी वो गुलजार बेगम पे पहाड़ बन के टूटी। उनके दिल पे जैसे हाथ पड़ा। आंटी आप ठीक है ना? बिस्मा अपनी वालदा और भाई के साथ उन्हें बताने आई थी कि आज मीना वापस नहीं आ सके, उसे पुलिस पकड़ के ले गई है। वो मजीद कोई बात सुन ही ना सके और दिल की में दर्द में ठेस उठती महसूस हुई। शहबाज भाई आंटी को देखो, बिस्मा ने अपने भाई को आवाज़ दी। उस वक्त बेचारे तीनों जो हवास पख्ता हो गए थे फ़ौरन गुलजार बेगम को गाड़ी में डालते हॉस्पिटल पहुंचाए। वो तीनों ही परेशान थे। शहबाज भाई आप पुलिस स्टेशन जाए ना, मीना का पता करें। मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन अफसोस गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। बिस्मा ने ICU के बाहर खड़े होते दुख तसफ से कहा है बेटा जाके पता करो, गरीब ही गरीब का भाई है। दुख सुख में आज शरीक न होंगे तो कौन आएगा? और फिर गुलजार भाभी का तो कोई और है भी नहीं इस दुनिया में। मीना बेचारी पे न जाने कैसी होगी। अफशी बेगम भी परेशानी से बोली, आप फिक्र नहीं करें, मैं जाके देखता हूँ, आप यहीं रहे आंटी के पास। शहबाज हॉस्पिटल से बाहर निकला। अब उसका रुख पुलिस स्टेशन की तरफ था। देखें पुलिस इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश करें, वो लड़की ऐसी नहीं है कि चंद पैसों के लिए किसी की जान ले ले। क्यों करेगी वो ऐसा? आपको गलत फहमी हुई है। शहबाज की बात पे इंस्पेक्टर उमर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ओ भाई तुम हमें ना सिखाओ, हाँ तो हमें हमारा काम अच्छे से पता है। चलो निकलो यहाँ से। सुबाना नाक से मक्खी उड़ाई। सर उसकी वालदा हॉस्पिटल में है, ICU में। सर प्लीज़ इसे भेज दें। शहबाज ने रिक्वेस्ट की। अच्छा, और वो शख्स जो इस लड़की की वजह से मौत के मुंह में चला गया वो भी हॉस्पिटल में ही है? उसके घर वालों के बारे में सोचा? दुआ करो वो बच जाए, नहीं तो सीधा 302 का केस बनेगा। इंस्पेक्टर उमर ने मुंह बनाते कहा। तभी मोबाइल पे आती कॉल सुनने के लिए वो एक तरफ हो गया जबकि शहबाज उठ के बैठा। उसका कोई ख़ास असर रसूख भी नहीं था और वो रब्ता करके मीना को छुड़ा लेता। वो साथ नफ़ी में झटक गया। सही कहते हैं गरीब की कोई सुनवाई नहीं। इंस्पेक्टर उमर कॉल बंद करता, पीछे मुड़ा और शीके उस लड़की को छोड़ दो। इंस्पेक्टर उमर की बात पे हवलदार शीके फ़ौरन जेल में बंद मीना को बाहर ले आया। बीबी यहाँ साइन करो और जाओ, तुम्हारी ज़मानत हो गई है। ज़मानत किसने? मीना ने 500 पूछते पूछा। ओ बीबी जल्दी करो, साइन करो और निकलो। इंस्पेक्टर उमर गुस्से से बोला। उसी वक्त शहबाज ने मीना को देखा और अंदर चला आया। शहबाज भाई आप मीना को लगा शहबाज ने उसकी ज़मानत दी है। मीना तुम ठीक हो ना? तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में है, शहबाज ने फ़ौरन कहा। अम्मी वो उन्हें क्या हुआ है? मीना घबरा गई। ओए तुम अपना ये ड्रामा घर जाके करना, साइन करो और निकलो, मुझे भी घर जाना है। इंस्पेक्टर उमर ने उन दोनों को टोका तो मीना ने फ़ौरन साइन कर दिए और शहबाज के साथ बाहर निकली। शहबाज उसे हॉस्पिटल ले आया। बिस्मा मीना को देखकर उसे गले लगा ली। मीना की आंखें माँ को देखना चाहती थी। अम्मी कहाँ है? बिस्मा मीना का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। ICU में अभी तक कुछ नहीं बता रहे डॉक्टर, बिस्मा ने परेशानी से कहा तो मीना फ़ौरन आगे बढ़ी। डॉक्टर मेरी अम्मी डॉक्टर अली के पास खड़े होते वो पूछने लगी, पेशेंट की आपकी वालदा है? देखिए हमें उनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आपने उनका प्रॉपर इलाज क्यों नहीं करवाया? उनके हार्ट का वाल बंद है और हार्ट अटैक की वजह से मज़ीद मिस आल आ गया है। आप काउंटर पे फॉर्म फिल करें ताकि जो कुछ टेस्ट ही हो जाएं। उनकी रिपोर्ट के आते ही ऑपरेशन होगा। डॉक्टर अली मीना के सर पे बम फोड़ गया। उसकी अम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम था, उसे ये पता नहीं था, लेकिन इतना बड़ा मिस लेवल बन जाएगा ये नहीं पता था। काउंटर पे जाते फॉर्म फुल किया तो 20 लाख मांग लिए। 20 लाख इतनी ज़्यादा रकम, वो परेशान हुई दे कि ये फुल चार्जेस हैं। उनका जमा करवाने के बाद ही आपकी अम्मी का इलाज शुरू होगा। वहाँ मौजूद लड़की ने मतानत से कहा, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं हैं। अभी आप 1 लाख डाउन पेमेंट कर दें, बाकी सुबह जमा करवा दीजिएगा। 1 लाख? मीना सोच में पड़ गया। इस बात में सर लाते वापस बिस्मा की तरफ आई। उन्हें भी सब बता दिया। ये तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। क्या वाकई इतने पैसे लगते हैं? मुझे नहीं लगता। कि एक काम करते हैं, आंटी को किसी और हॉस्पिटल ले चलते हैं। शहबाज को कुछ गड़बड़ी लगी, लेकिन शहबाज भाई अम्मी की कंडीशन देखें आप, कोई भी उन्हें अब एडमिट नहीं भी ना करेगा। यहाँ से निकले और अम्मी को कुछ मीना के आंसू हलक में अटक गया। फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अफशी बेगम ने मीना को गले से लगाया।
अम्मी ने कुछ गोल्ड रखा हुआ है मेरी शादी के लिए, लेकिन उसे बेच के भी 20 लाख नहीं बनेंगे। मीना ने परेशानी से कहा। वो भी परेशान थे। कौन है जो हमारी मदद करेगा? बिस्मा ने अफसोस और उम्मीद भरे लहजे में कहा, अल्लाह है ना, वो ज़रूर कोई वसीला बनाएगा। अफशी बेगम ने तसल्ली दी, अल्लाह भेजेगा फरिश्ता। उनके अल्फाज अभी मुंह में थे कि मीना की निगाह सामने से हॉस्पिटल के अंदर आते एक शख्स पे पड़ी। वो अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आता, काउंटर पे कुछ पूछता, सर इस्बात में हिलाता, अपने बॉडीगार्ड से कुछ कहता, लिफ्ट की जानब बढ़ा। मीना उसी वक्त उठती, उसके पीछे भागी। उससे पहले लिफ्ट बंद होती वो भी लिफ्ट में एंटर हुई। जुआन सिकंदर जो मोबाइल के साथ बिजी था, मीना को लिफ्ट में आता देख चौंका। उस पे तजाद उसकी रोई आंखें। वो एक पल को ठटका, लेकिन फिर उसे नज़रअंदाज करता अपने मोबाइल में बिजी हो गया। मीना को समझ न आया कैसे उससे मदद मांगे, लेकिन वो एक वही इंसान था जो शायद उसकी मदद कर सकता था। लिफ्ट रुकी तो जुहान ने बैर का रेड वार की जानब कदम बढ़ाया। मीना भी हौसला करती उसके पीछे ही बैर निकली। वो एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चिल्ड्रन वार्ड था। मीना हैरान हुई। उस कमरे के बाहर जाते खड़ी हुई। वो किसी बच्चे से प्यार कर रहा था, बेतहाशा प्यार उसके गाल पे करता। वो उस वक्त पहले वाले जुहान से मुख्तलिफ लग रहा था। इससे मिलके वो बाहर निकला तो मीना को वहाँ खड़ा देख और रुका। उसके करीब आते उसके चेहरे पे अब सिजगिदी थी। पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उसने मीना की तरफ देखते आईब्रो झुकाई। वो इतना तो जान गया था कि उसके पीछे आई है, ज़रूर कोई बात है कि मीना जुहान सिकंदर के पीछे आए। सोचने वाली बात थी। कुछ कहना है मीना अमरान को, मुझे मदद चाहिए, मीना ने धीमी आवाज़ में कहा। कैसी मदद? जुहान की निगाह उसके चेहरे पे तवाफ करती उसकी आंखों पे जा ठहरी। मुझे पैसे चाहिए, मीना ने सर झुकाए कहा। जुहान का इसका आज झुका सर देख वो मंजर याद आ गया जब उसने किसी तरह जुहान सिकंदर को बेइज्जत किया। जुहान सिकंदर सर झुटकाता मुस्कुराया। और तो फाइनल वो दिन आ ही गया जब मीना अमरान खुद चल के जुहान सिकंदर के पास आई है। सिरसली ज़ुबान जुहान की बात पे मीना ने अपने आंसू साफ किए। मुझे 20 लाख उधार चाहिए, मैं वापस कर दूंगी। मीना ने लहजा मजबूत बनाना चाहा। 20 लाख उधार? आर यू सीरियस मिस मीना अमरान? इट्स नॉट पॉसिबल। वो साफ इनकार करता लिफ्ट की जानब बढ़ा। लेकिन उस दिन आप मुझे ब्लैक चेक दे रहे थे। मीना उसके पीछे लपकी। लिफ्ट बंद हो गई। जवान ने उसकी तरफ देखा तो उसकी तरफ पेश कदमी की लिफ्ट में दोनों अकेले पे थे। मीना एक पल को घबरा गई। वो ब्लैक चेक किसी खास अफ्रीकियन से दे रहा था। शायद तुम वो भूल गई, सरगोशी के से अंदाज में कहते वो मीना को उसके औकात याद दिला गया। मीना की ज़िंदगी की ये इंतहाई तकलीफ उदा लम्हा था। एक तरफ माँ हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत से लड़ रही थी, दूसरी तरफ खुद अपने हाथों से अपनी इज़्ज़त का सौदा करने जा रही थी। क्या वो अपनी इज़्ज़त का सौदा कर सकती थी? अपने अंदर के ज़मीर से आवाज़ आई, नहीं, कभी नहीं। ज़मीर ने झट से इनकार किया तो माँ का क्या होगा? दिल ने तवील दी। ज़मीर खामोश रहा तो क्या माँ के लिए अगर जान देनी पड़े तो नहीं दोगी? इस बार सवाल दिल से आया। मैं तो अपनी माँ पे अपनी आखिरी सांस तक कुर्बान कर दूंगी। फिर इज़्ज़त माँ से बढ़ के है क्या? इस इज़्ज़त सबसे बढ़ के है। अगर इज़्ज़त चली जाए तो वापस नहीं मिलती, माँ भी चले जाए तो वापस नहीं मिलेगी। दिल और ज़मीर की जंग में वो बुरी तरह फंस गई थी। मुझे माँ चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसने दिल ही दिल में फ़ैसला लिया। तो उसका मतलब है मीना अमरान अपनी नवानियत, अपनी इज़्ज़त का सौदा करने जा रही है। ज़मीर इस पे हंसा, लेकिन वो इस बार कुछ न बोली। गाल से आंसू रगड़ के साफ़ किए। जुआन उसको देख रहा था। मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है। वह मुश्किल अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा कर सकी। जुआन सिकंदर ने उसे बिना किसी तसर के देखा। वो वक़्त और था, इस वक्त में मूड में था, लेकिन अब मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं। जुहान एक बार फिर से उसकी तकलीफ देता लिफ्ट के खुलते बाहर निकलने लगा कि मीना ने आगे बढ़ के बटन प्रेस करते लिफ्ट दोबारा बंद कर दी। जुहान ने माथे पे बाल डाले, उसे घूरा। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे 20 लाख चाहिए, उसके बदले आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मीना बेबसी की इंतहा पे थी। तुम अब हद से बढ़ रही हो, पीछे रह के बात करो, जुहान ने उसे गुस्से से देखते कहा। तो मीना पीछे हटी। अब मेरी मदद? जुहान ने कुछ सोचते हुए उसकी जानब देखा। ऑफर थोड़ी चेंज हो गई है। अब 20 लाख तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को हमेशा के लिए मुझे सौंपना होगा। वो उसके पास आते अपने अल्फाज से उसकी सांसों को तो रोड़ रहा था। हमेशा के लिए? हाँ, मैं जब चाहूँ, जिस वक्त चाहूँ, तुम्हारे जिस्म के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें मुझको हमेशा के लिए सौंपना होगा। बात अब एक रात से ऊपर की है, सोच लो। जुहान ने पीछे होते बटन प्रेस किया और पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालते आपकी बार लिफ्ट रुकते ही बाहर निकला। अब मुझसे शादी करना चाहते हैं? अपने पीछे मीना की आवाज़ सुनता वो पलटा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें बिना किसी
زر رشتے کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صاف لفظوں میں اس کا مقام بتاتے اسے اس کی نظر میں گرا گیا، اور وہ بھی تب تک جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا، اور اس کی جانب بڑھا۔ گرم گرم 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کے گال پہ آئے۔ مجھے منظور ہے، پلیز مجھے ابھی پیسے دے دے۔ مینا بالآخر اس کی آفر مان گئی۔ ذوحان کے چہرے پہ ایک فتحانہ مسکراہٹ نہاتا گیا۔ ڈیٹس گریٹ، اوکے، کم ودمی کہاں جانا ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ سب پیپر ورک ہوگا ڈی یار۔ اس کے بعد پلیز آپ مجھے ابھی دے دیں، مجھے کیش چاہیے۔ مینا نے جلدی میں بولا، آپ جہاں کہیں گے، جن پیپرز پہ کہیں گے میں سائن کر دوں گی، مجھے ابھی پیسے دے دیں پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کا انداز دیکھتا وہ تھوڑا ٹھٹکا۔ اسے جٹ میں کیوں چاہیے؟ وہ یہ سوال ذوحان کے ذہن میں ابھرا، لیکن پوچھا نہیں۔ وہیں سے اپنے گارڈ کو کال پہ کچھ ہدایت دی اور اپنے دوست اسد کو بھی کال کرتا اسے پیسے لانے کو کہا۔ اتنی رات کو بینک تو بند ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جتنا کیش تھا اور باقی اسد سے لیتے، وہ سارا مال کے 20 سے اوپر بن گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ذوحان سکندر نے نوٹوں سے بھرا پیکٹ مینا کو تھمایا۔ مینا نے دھڑکتے دل سے وہ تھاما۔ امید کرتا ہوں آپ اپنی بات پہ کہم رہو گی، ورنہ مجھے اچھے سے پتہ ہے اپنے پیسے کیسے واپس نکلوانے ہیں۔ وہ اسے ہاسپٹل کے باہر کھڑے پیسے تھما کے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا خاص آدمی اس کے اشارے پہ اس کے پاس آیا۔ اس لڑکی پہ نظر رکھو، یہ پیسے لے کے کہاں جاتی ہے؟ اسے کچھ اور ہدایت کرتے وہ جا چکا تھا۔ مینا نے اندر آتے ہی وہ کاؤنٹر پہ پیسے جاتے جمع کروائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بروقت سارا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے لیے اس نے کتنی بڑی قیمت چکانا پڑی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ 2 دنوں سے وہیں ہاسپٹل میں لگ گیا۔ ٹیسٹ رپورٹ کے بعد اس کی امی کا آج کا آپریشن تھا۔ اس دوران وہ صرف 2 بار ہی اپنی ماں سے مل سکی۔ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے بہت فکر مند تھی، اس کے لیے جتنا چاہیے تھی۔ آپریشن سے پہلے ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ یا اللہ مجھے زندگی دے دے، میری بچی کو ابھی میری ضرورت ہے، اس کی خاطر مجھے زندہ رکھنا۔ طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر علی باہر آئے۔ مینا کی سانسیں تھمی ہوئی تھی۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا۔ مینا نے آنکھیں میچی، رب کا شکر ادا کیا۔ افشی بیگم بھی ہر پل ہر لمحہ ساتھ رہی۔ تقریباً 1 ہفتہ لگا انہیں واپس اپنی جگہ آتے۔ مینا سب کچھ چھوڑ چھاڑ صرف اپنی ماں کی خدمت کرنے لگی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا چلا گیا۔ 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اب گلزار بیگم پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اس 1 ماہ کے دوران کئی دفعہ دھیان بھٹک کے ذوحان سکندر کی جانب چلا جاتا تو وہ بے اختیار جرجری لیتی۔ اس وقت وہ مسیح بن کے اس کے کام آیا تھا، لیکن جو شرط اس نے رکھی تھی اس نے مینا کے دل میں جا کے بھی اس کے لیے نرم گوشہ نہ بنا سکا۔ آج وہ گلزار بیگم کے روٹین چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئی تھی۔ ان کا چیک اپ کرواتی وہ کاؤنٹر پہ آئی تو ایک پل کو اس کے قدم تھمے۔ ہاں یار، یہی ہے وہ لڑکی جو ابھی گزری یہیں سے، اس کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ اب جب آپریشن کا سارا خرچ ملا کے 2 لاکھ بنا تو اس لڑکی سے 20 لاکھ کیوں لے لیا، اور وہ پاگل لڑکی 20 لاکھ دے بھی گئی۔ مینا کے قدم ڈگمگائے تھے۔ 20 لاکھ آپریشن کے نہیں، اتنا بڑا دھوکہ۔ وہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ گئی۔ ماں کو لیتی گھر آئی اور اسی پل وہ بسمہ کے گھر گئی اور شہباز اس کو دیکھتا رہ گیا۔ او مینا آنٹی کیسی ہے؟ وہ خوش دلی سے پوچھنے لگے۔ شکر ہے اللہ کا شہباز بھائی، آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس دن آپ نے میری ضمانت کروائی تھی۔ نہیں، میں تو ان سے کتنی بار بولا لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ شہباز کی بات پہ مینا کو خود کو سنبھالنا مشکل لگا۔ وہ سارے پل آنکھوں میں ایک فلم کی طرح گھومنے لگے۔ وہ اچانک سے کافی والا سین، پھر جیل، اور پھر اوپر اچانک سے ضمانت۔ آپریشن کے لیے 2 لاکھ کی جگہ 20 لاکھ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آیا اور انہی قدموں پہ واپس بھاگی تھی۔ تو مسٹر ذوحان سکندر، تم نے مجھے ٹریپ کیا، اپنی زند، اپنی انا کی خاطر تم نے مجھے۔ وہ روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ تم سے ملاقات ہو جائے۔ زہرا کو کال کرتے ذوحان کا نمبر لیا۔ حیران تو ہوئی لیکن پھر بھی مینا نے اسی پل ذوحان کو کال ملائی، وہ جس نے ابھی ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھا تھا۔ آج وہ لندن سے واپس لوٹا تھا اور پاکستان پہنچتے ہی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ بنا دیکھے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری طرف گہری سانسوں کی آواز سنتا وہ 1 پل کو تھما۔ کون؟ اس کے دماغ میں مینا کی شبیہ بنی، مینا عمران۔ اس کے لبوں سے وہ نام خود بخود ادا ہوگا تو مینا نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ مینا سیدھا مدح پہ آئی۔ ظاہر نصیب آ جائیے آج رات میرے فارم ہاؤس پہ۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، ایڈریس سینڈ کر دیں، کہتے ساتھ ہی مینا نے غصے سے کال کاٹ دی۔ گاڑی آئے گی لینے، 8 بجے تیار رہیے گا۔ مس ٹون پہ مینا کا جی چاہا موبائل ہی توڑ دے، لیکن آج اسے یہ قصہ ہر حال میں ختم کرنا تھا۔ وہ امی کو کھانا
जबरा देती, मेडिसिन दे के अपनी दोस्त का ज़ारा का बताती, बिस्मा को अम्मी के पास छोड़ती। रात के 8 बजे वो लाल रंग की साड़ी पहने, ऊपर अच्छे से शाल ओढ़े बाहर निकलती। दिल बड़ा करती, गाड़ी में बैठी इसका दिल भी बुरी तरह घबरा रहा था, लेकिन उसने फिर भी आज हिम्मत नहीं हारी थी। गाड़ी 1 घंटे बाद फार्म हाउस पहुंची तो इस पल मीना का हौसला जवाब दे गया था। हाथ पैर कांपने लगे। क्या मैं उस शख्स का मुकाबला कर पाऊंगी? खुद से सवाल किया। हाँ, करना पड़ेगा। जालिम की रस्सी बहुत दराज होती है, लेकिन आज वक्त आ गया है कि जालिम को उसकी सज़ा मिले। अब मज़ीद नहीं जुल्म सहना। वो गहरा सांस खर्च करते खुद को खुद हौसला देती गाड़ी से नीचे उतरती। अंदर की जानिब बड़ी। कार्ड वेट के एक तरफ खड़े होते उसने दरवाजे पे हाथ रखा तो जो खुलता चला गया। अंदर कदम बढ़ाया तो यूं मैं लगा महल में आग आ गई हूँ। जैसे जैसे उसके कदम अंदर बढ़ते रहते वैसे वैसे ज़ुहान सिकंदर सीढ़ियाँ उतरता अपनी शाहाना चाल से नीचे आ रहा था। वेलकम टू माई प्लेस ज़ुहान उसके मदे मुकाबला आते उसे सर से पैर तक गहरी निगाहों से देखते बोला, जो बहुत खूबसूरत साड़ी में मलबूस तो थी, लेकिन ऊपर शाल लिए हुए अपने आप को छुपा हुआ था। बिना बिना किसी तासर के उसे ही देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ कहोगी नहीं? वो 2 कदम मजीद उसके करीब होता। उसके जिस्म से उठती खुशबू की आंखें मीठे महसूस करने लगा। उसका यूं करीब आना मीना को उससे करहत महसूस हुई। बहुत दिल फरेब खुशबू है तुम्हारे बदन की। उसी खुशबू ने मुझे अपना दीवाना बनाया है। वो कोई परफ्यूम यूज़ ना करती थी, लेकिन फिर भी मुकाबल की उसके जिस्म की खुशबू ने दीवाना बनाया। मीना का जी चाह अपने जिस्म को नोच के फेंक दे। गैर महरम जब किसी औरत के जिस्म से उड़ती खुशबू सूंघ ले तो वो भी जिंदे के जना के ज़मरे में आ जाता है। सैयदना अबू मूसा अशरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी औरत खुशबू लगा के लोगों के पास से गुजरती है ताकि वो खुश की खुशबू सूंघे तो उसकी तरफ मतवज्जो हो तो वो बदकार जानिया है, उससे खुद को लिपटा हुआ क्यों है? उतारो उसे। ज़ुहान ने हाथ बढ़ा के उसकी शाल को उतारना चाह कि मीना ने 2 कदम पीछे लिए। आपको मुझसे मेरा जिस्म चाहिए? मीना ने खुद पे ज़िबत करते ज़ुहान से पूछा। तो वो उसे देखेगा। मुझे बेड़िया बन के नोचना चाहते हैं? अगले सवाल पे ज़ुहान के माथे पे बल पड़े। मेरी नस्वानियत को बर्बाद करना चाहते हैं ना आप? अब की बार मीना चीखी थी और उसके और अपने बीच के फासले को मटाते उसके पास होती। ज़ुहान को लब नीचे पे मजबूर कर गई। सौदा हो चुका है ना मीना, आप पे चीखने से लाने का क्या मकसद? मीना ने छुपाते हुए कहा, मिस्टर ज़ुहान सिकंदर, तुमने मुझे ट्रिप किया। उसके सीने पे शहादत की उंगली रखते वो उसे पश कर गई। तुमने मुझे जेल पहुंचाया, मेरी अम्मी को हार्ट अटैक आया, सिर्फ तुम्हारी वजह से 2 लाख के ऑपरेशन की वजह से मुझसे 20 लाख की डिमांड की गई, क्योंकि उस सब के पीछे तुम थे, तुम ज़ुहान सिकंदर। वो उसे दोनों हाथों से इंतहाई गुस्से से पेश करने लगी। ऐसे में उसकी शाल ढलक के नीचे गिरी। ज़ुहान सिकंदर बस हैरत की मूरत बने उसे देख रहा था और उसके अज़मात सुन रहा था। तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो। तुम बस औरत को नीचा दिखाना, उसे नोचना आता है। इंसान के रूप में छुपे भेड़िए हो तुम। सुना तुमने? भेड़िए हो तुम। बकवास तुम्हारी, अब ये नाटक बंद करो, चलो बिस्तर पे। ज़ुहान ने उसे कलाई से थामा, खींचना चाहा और उसने गुस्से से कलाई छुड़ाई। दूर हो मुझसे, खबरदार मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना। मीना ने उसे उंगली उठाते वार्न किया। तुम अगर यही सब ड्रामे करने थे तो यहाँ क्यों आई इतनी बन ठन के? ज़ुहान ने भी उसे वापस अपनी तरफ खींचते गुस्से से पूछा, ये लाल रंग की बेहुदा साड़ी पहन के अपने जिस्म को सजा के क्या तुम यहाँ सोग मनाने आई हो? ज़ुहान के कड़वे कसीले अल्फाज में मीना की सांसें तेज हुई। जब करीब आने का वक्त आया तो ये सब बोल के तुम क्या साबित करना चाहती हो? ज़ुहान ने उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते फैंकारते कहा, शट अप, मैं यहाँ तो मेरे जाने नहीं आई हूँ। वो चलाई। अच्छा फिर क्या करने आई हो? इस बार ज़ुहान ने आई ब्रो उचकाते अपने इश्तियाल पे काबू करते पूछा, तुम्हारी जान लेने। मीना ने कहते ही अपनी साड़ी के पल्लू से एक चाकू निकालते उस पर वार करना चाह के ज़ुहान उसकी कलाई थाम ली और वो आपे से बैर होती ज़ुहान को मार देना चाहती थी। ज़ुहान उसका ये रूप देखता हैरान हुआ। झटके से उसकी कलाई को हल्का सा मरोड़ा तो उसकी चीख बुलंद हुई। चाकू छूट के नीचे गिरा। मीना अपनी कलाई थामे दर्द बर्दाश्त करती ज़ुहान को नफरत की निगाह से देखने लगी। ज़ुहान ने वो चाकू उठाते मीना की जानब कदम बढ़ाए। मीना के चेहरे पे अब की बार डर था। घबरा के 2 कदम पीछे हटी। उससे पहले कि वो भागती, ज़ुहान ने उसकी साड़ी का पल्लू अपने हाथ से खींचा। वो लड़खड़ाई लेकिन खुद को गिरने से बचा लिया। छोड़ो मुझे ज़ुहान सिकंदर, तुमने मुझे छुआ तो क्या कर लोगी? उसकी नाजुक कलाई को देखता वो नरम लहजे में बोला, मर जाओगी, लेकिन खुद को तुम्हें छूने नहीं दूंगी। सुना तुमने? इतना कहते मीना ने ज़ोर से अपनी साड़ी का पल्लू छुड़वाया और सीढ़ियों की जानब बढ़ी।
जुहान उसे नासमझी से सीढ़ियों की जानब भागता देख हैरान होता, उसके पीछे बढ़ा। वो सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंच गई। जुहान को ये सब सही न लगा, फ़ौरन उसके पीछे तेज़ी से भागा। उससे पहले कि वो नीचे कूदती, जुहान ने उसका हाथ थामते उसे खींच के अपने सीने से लगाया। जहाँ जुहान को सुकून मिला वहीं मीना फींक हुई। छोड़ो मुझे जुहान सिकंदर, मत छुओ मुझे, मैं खुद को आग लगा लूँगी। वो बुरी तरह चलाते हुए खुद को छुड़ा रही थी। लिसन टू मी मीना, स्टॉप, रहो, नीड नाउ। वो गुस्से से दहाड़ा और उसके यकदम चुप हो जाने पे उससे लिए नीचे उतरा। उसे एक सिंगल सोफे पे बिठाते खुद उसके काफ़ी फासले पे खड़ा हुआ। जाफ़र अब्बासी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, हर वक्त मेरी कमज़ोरी ढूंढने में मसरूफ़ रहता, और वो जान गया था कि मीना अमरान में जुहान सिकंदर इंटरसेप्ट ले रहा है, इसलिए उसने मुझे ट्रिप करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। और ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली। कॉफ़ी शॉप पे जो हुआ, वो जेल में सब, और वो 20 लाख हॉस्पिटल में, इस सब के पीछे जाफ़र अब्बासी था। वो ऐसा करके कौन सा बदला लेना चाहता था? मुझे जेल भेज के खुद ही छुड़ा लिया, क्योंकि उसका इरादा बदल गया था। वो तुम्हें हॉस्पिटल में ट्रिप करने का सोच चुका था। इतने ज़्यादा पैसों की डिमांड करके वो तुम्हें जुहान से आगे बोला ना गया। बोले चुप क्यों हो गए? मुझे अपनी रखील बनाना चाहता था। मीना जुहान की रूह तक ज़ख्मी हुई। अब सब मर्द एक जैसे हैं, बस अपनी फायदा के लिए औरत का इस्तेमाल करते हैं। मीना तब के बोली, अच्छा तो मैंने तुम्हें 20 लाख दिए, अब तक कौन सा फायदा उठाया? तुम्हारा जुहान को उस बात पे सख्त गुस्सा है। तुमने ये ना सोचा, तुम्हें 20 लाख देने के बाद मैंने एक बार भी तुम्हें फ़ोन नहीं किया? क्या तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया? क्यों? इसकी बात पे मीना की झुकी पलकें उठी थी। मैंने तुम्हें वक़्त दिया क्योंकि मुझे सब जानना था, लेकिन तुमने मुझे ही उस सब का ज़िम्मेदार ठहरा लिया। जुहान ने सर झटका। मैं मानता हूँ मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, लेकिन बाद में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हें तकलीफ़ हो, और तुम इस बात को जानती हो। एक बार भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आया। जुहान का नरम लेकिन बहुत मजबूत लहजा मीना को सोचने पे मजबूर कर गया। तुम काश एक बार सोच लेती, क्योंकि राब्ता अब भी तुमने किया, मैंने नहीं। जुहान सच कह रहा था। वाक़ई राब्ता उसी ने किया था, और पूरा 1 माह गुजर गया था। जुहान ने राब्ता वाक़ई नहीं किया था। मीना ने अपने आंसू साफ किए। मुझे जाना है। वो अपनी जगह से झट से उठी। जुहान ने उसकी शाल उठाते उसके गिर्द लिपेटी। ड्राइवर छोड़ आएगा। जुहान के इंतहाई संजीदगी से कहने पे उसने एक नज़र जुहान को देखा और बैर की जानब बढ़ गई। घर आते ही उसने वो लाल साड़ी उतार के दूर फेंकी। तकलीफ़ चेहरे से हो दीद थी। सारी रात जुहान के अल्फाज उसके कानों में बाज गश्त करते रहे। सुबह उठी तो सर भारी भारी था। नाश्ते के बाद सर दर्द की गोली लेती चाय का कप उठा के वहीं बैठ छोटे से बगीचे में आ गई, जो उसकी अम्मी की मेहनत का नतीजा था। अभी वो इनकी झाड़ पूंछ का सोच रही थी कि डोर बेल बजी। उसने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला तो ज़ारा को इतने ज़्यादा मिठाई के टोकरों और मुलाजमों की फ़ौज के साथ देखकर हैरान रह गई, जिन्होंने बहुत कुछ उठाया हुआ था। उसके पीछे खड़े जुआन पे नज़र जा ठहरी। अंदर आने का नहीं कहोगी, या यूँ बोलो हम अंदर आ सकते हैं? ज़ारा अच्छा की मीना ने एक तरफ होते हुए उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। दरवाज़ा खोलने से पहले पूछ लेते हैं, जुहान के पास से गुजरते धीमी सरगोशी में कहा। मीना ने हरे से मुंह खोले उसे देखा। वो अंदर जाके खड़ी हुई तो जुहान गुलजार बेगम से ऐसे मिल रहा था जैसे वो पहले से एक दूसरे को जानते हों। बेटा हॉस्पिटल में तो रोज़ आते थे मिलने, घर तुम एक बार भी नहीं आए। उन्होंने प्यार भरा शिकवा किया। तो जुहान ने एक नज़र मीना पे डाली, जो अभी भी हैरत का बुत बनी खड़ी थी। आंटी, हम आज आपकी तबीयत का पता करने के साथ साथ मीना को आपसे मांगने आए हैं। रिश्ते के लिए बहुत पहले आपने हाँ कर दी थी, अब हमें डेट भी दे दें। ज़ारा की बात पे मीना की बस हुई। अरे बेटा, ये सब गुलजार बेगम भी इंतहाई खुश हुई। 1 मिनट, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? मीना का दिमाग भी भग से उड़ा था। मीना, थोड़ा तमीज़ से बात करो। गुलजार बेगम के सख्ती से कहने पे वो लप चिंपे वहाँ से बाहर निकल गई। आंटी, मैं देख के आता हूँ, मुझे पता है उससे सब छुपाया। वो खफा हो गई। जुहान इजाज़त लेता बाहर आ गया तो वाक़या बाहर पार्लर के पास खड़ी रो रही थी। मीना जुहान के पुकारने पे वो मुड़ी थी। सॉरी यार, मैंने ही आंटी को मना किया था वो कि तुम्हें फ़िलहाल कुछ ना बताए। तुम गलत सोचती, इसलिए तो क्या अब मैं सही सोच रही हूँ? मीना ने लब मिंजे कहा। आप सब आपस में मिले हुए थे। आपने मेरी अम्मी को अपनी बातों के जाल में उलझा लिया, लेकिन मुझे नहीं उलझा सकते, समझे आप? वो गुस्से से कहती वहाँ से जाने लगी। मेरी बात सुनो मीना, ऐसी कोई बात नहीं। तुमसे उस दिन जो बात कही उसके बाद मैं घुल में रहा, पर तुम मेरा यकीन नहीं करोगी।
آئی نو بہت ساری باتیں ہیں جن کا تمہیں ابھی کچھ مجھ پہ شک لگ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، میں خود منع کر دوں گا، تم خوش رہو۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو مڑتے دیکھ وہ جھٹ سے بولی۔ ذوحان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اب تم یہ سوچ رہی ہوگی جو بنا شادی کے حاصل نہیں کر سکا اس کے لیے شادی کا ناٹک کرنے جا رہا ہوں۔ ذوحان سکندر نے ہاں نہ، اس نے پلٹ کے سنجیدگی سے اسے سوال کیا۔ سچے جذبے کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی مینا، وہ آنکھوں سے عیاں ہو جاتے ہیں لیکن آنکھیں جھوٹ بھی بول سکتی ہیں۔ وہ دبدبو جواب دینے لگی۔ آج پھر دل اس کا باغی ہو رہا تھا، بلکہ رات سے ہی وہ بے چین تھی۔ ذوحان چاہتا تو رات کو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ اس کے پاس تھی، اکیلی تھی اور وہ صرف زیادہ طاقتور، لیکن اس کے باوجود اس نے اسے واپس بھیج دیا۔ اس بات سے وہ بہت بے چین تھی۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں مینا، میری آنکھوں میں جھانک کے دیکھو، کیا تمہیں میرے جذبے جھوٹے لگ رہے ہیں؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ مینا کے دل نے گواہی دی وہ سچا ہے۔ اس کی بات پہ مینا کا سر جھک گیا۔ ذوحان کو تو جیسے جینے کی نوید مل گئی تھی مینا کی ہاں پہ۔ اس نے پھر دیری نہیں کی، 1 ہفتے کے اندر نکاح پڑھوایا اور مینا کو اپنے گھر لے آیا، لیکن ساتھ میں گلزار بیگم کو بھی لے کے آیا۔ وہ اکیلی تھی اور مینا ان کو اکیلا نہیں چھوڑ کے آ سکتی تھی۔ ذوحان اور زارا کو بھی گلزار بیگم کے روپ میں ماں مل گئی تھی۔ زارا نے مینا کا بہت شاندار استقبال کیا۔ مجھے پتا تھا کہ تم ہی میری بھابھی بنو گی۔ اس کا لہنگا پھیلا کے بیڈ پہ رکھتے زارا مسکرائی۔ اچھا وہ کیسے؟ مینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ تم وہ وحید لڑکی ہو جس کو بھیا نے اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت دی، ورنہ آج تک انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اچھا اب تم تھوڑا ریسٹ کر لو، میں آنٹی کو دیکھ لوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ ہم تو مسٹر ذوحان اب میری باری ہے۔ وہ بستر سے اٹھی 2 منٹ میں غائب ہو گئی۔ ذوحان روم میں آیا تو مینا کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشان سا اسے ڈھونڈنے لگا۔ یار مینا کہاں ہو؟ سامنے آؤ، وہ چوتھا بولا، لیکن مینا منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگی۔ اس وقت وہ ایک کبرڈ میں چھپی تھی اور ذوحان کو بہت آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ اگر تم باہر نہ آئی تو سوچ لو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ذوحان ارد گرد دیکھتا بول رہا تھا، تبھی اسے مینا کا دوپٹہ کا ایک سرا دکھائی دیا۔ اس کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ ٹھیک ہے مت آؤ، جہاں ہو وہیں رہو، ویسے بھی اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ کبرڈ کے پاس جاتا وہ کبرڈ لا کر گیا۔ مینا بڑی طرح سٹپیٹس ذوحان پلیز اوپن دس، میرا سانس بند ہو جائے گا۔ ذوحان کھولیں اسے، مینا روانستے ہوئے بولی اور اگلے ہی پل کبرڈ کھل گئی۔ مینا ذوحان کی باہوں میں سما گئی۔ گہرے سانس لیتی وہ ذوحان کے دل کو بھگا رہی تھی۔ آپ نے میری سانسیں چھین لی تھی، ابھی اس کے سینے پہ سر رکھے شکوہ کرنے لگی۔ ذوحان اس کے لال سجے لبوں کو دیکھتا خود پہ قابو نہ رکھ پایا، ان کو اپنے قید میں لیتا اس پہ محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کے بالائی لب پہ دباؤ ڈالتے زور سے اسے انہیں کھینچتا۔ مینا کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ آپ نے کھانا ہے میرے ہونٹوں کو؟ وہ اپنے لبوں پہ دونوں ہاتھ رکھے خفگی سے بولی۔ صرف ہونٹ نہیں، تمہیں بھی کھانا ہے۔ اسے دھیرے سے بیڈ پہ پٹکا تو وہ اپنی شرٹ اتارتا دیکھ بستر چھوڑ کے پھر سے بھاگنے لگی کہ ذوحان نے جھٹ سے اسے ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچا۔ اس کے اوپر آتا اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی ایک ٹانگ سے لاک کیا، جبکہ اس کے سر کو ذرا سا اوپر کی طرف اٹھاتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لایا کہ دونوں کے ہونٹ مس ہونے لگے۔ بہت انتظار کیا ہے لمحوں کا، جن لمحوں میں تمہاری قربت میرا نصیب بنے، اب دور نہیں جانے دیں گے سکتا، مزید تڑپاؤں گی، گن گن کے بدلے لوں گا، کوپریٹ کروں گا تو اس کی بات منا نے اونچا کہا۔ ذوحان نے لائٹس آف کرتے اس کے لبوں کو پھر سے دسترس میں لیا تو محبت کی بارش میں ایسا بھگاؤ گا کہ خود کہوں گی مجھے مزید بھیگنا ہے، تمہارے وجود پہ گہری چھاپ چھوڑ کے تمہارے روح میں سما جاؤں گا، اور ذوحان سکندر پھر تمہاری طلب بن کے تمہارے رگوں میں دوڑے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس پہ چاہتا جا رہا تھا، جبکہ وہ اپنے لفظوں کے حصار میں وہ مینا کو قید کر گیا، ایک ایسی قید جس میں مینا ہمیشہ کے لیے قید ہو جانا چاہتی تھی۔ ذوحان کی محبت کبھی اس پہ بارش کے نرم قطروں کی طرح برس رہی تھی تو کبھی بجلی کی کڑک کی طرح اس کی جان نکال رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ ذوحان کی محبت کے سنگ ہی جینا چاہتی تھی تاکہ گزرا ماضی وہ سب بھول جائے جن سے وہ بری طرح ٹوٹی تھی۔ اور ذوحان سکندر اپنی مینا کو جوڑنا جانتا تھا، محبت کو ہوس سمجھ کے جو گناہ اس سے ہوا اس کا کفارہ بھی تو ادا کرنا تھا، لیکن وقت رہتے اللہ نے اسے گناہ سے بچا لیا جو اس نے سوچا اور بولا۔ عمل سے باز رہا تو یقیناً جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں، بے شک ہر چیز پر اللہ قادر